ہے کہ اہل جہنم کہیں گے کہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا آیا تھا، یقیناً آیا تھا، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبر سب کے پاس نہیں جاتے۔ تو پتہ یہ چلا، اسی سے ملتی جلتی ایک اور آیت ہے قرآن میں۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم اہل جہنم سے کہیں گے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ جس میں تم سمجھ جاتے اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا؟ یعنی عقل سے فیصلہ کرا لیتے تو بھی درست نتیجے تک پہنچتے، اتنی ایج تمہیں ملی ہے کہ جس میں تمہیں سوچنے کا موقع، کیونکہ بچپن میں موت واقع ہو جائے تو پھر وہ مکلف نہیں ہے، تو سمجھنے کا ہم نے تمہیں موقع بھی دیا، اچھے اور برے کا، اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا، حالانکہ ہر ایک کے پاس پیغمبر نہیں آتے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کی دعوت کہ اس نے اپنے بندوں کے لیے آسمان سے کچھ نازل کیا ہے، یہ دعوت کسی بھی ذریعے سے کسی کے کان تک پہنچ گئی تو اللہ کی حجت اپنے بندوں پر تمام ہو گئی۔ حجت تمام ہونا سمجھتے ہیں بھائی؟ عدالت جب کسی کو گرفتاری کے وارنٹ بھیجتی ہے یا نوٹس بھیجتی ہے کہ آپ نے عدالت میں حاضر ہوں، آپ کے خلاف مقدمے کی سماعت ہو رہی ہے، بھائی وسیم بھائی نے کیس کیا سلیم کے خلاف، تو سلیم بھائی کے گھر عدالت جائے گی، دروازہ کھٹکھٹائے گی، میں جج صاحب ہوں، سلیم بھائی، وسیم بھائی نے کہا ہے کہ آپ نے اتنے پیسے کھائے ہوئے، آ جائے عدالت میں، آپ کے خلاف کیس ہے۔ عدالت کیا بھیجتی ہے؟ نوٹس۔ عدالت کا ایک نمائندہ آئے گا، بیل بجائے گا، آپ کو نوٹس دے گا، اس پہ سگنیچر کریں کہ ریسیو ہو گیا ہے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ سگنیچر کریں کہ ریسیو ہو گیا ہے۔ چونکہ یہ عدالت کے نمائندے دو نمبر بھی ہوتے ہیں، تو بعض دفعہ یہ مکمکہ کر لیتے ہیں کہ اتنے پیسے دے دو، میں کہہ دوں گا کہ وہ ملک سے باہر ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو پھر وہ عدالت کیا کہتی ہے؟ بھائی نوٹس دیوار پہ چپکا دو اور اخبار میں اناؤنس بھی کر دو، کہیں نہ کہیں تو پڑھے گا نا اخبار میں، کوئی اس کا ریلیٹو پڑھے گا، یار تمہارا نام آج میں نے اخبار میں دیکھا، سلیم بھائی کا نام آیا ہوا تھا اخبار میں، تو فوراً کان کھڑے ہوتے ہیں، کیا لکھا تھا؟ لکھا تھا عدالت نے وارنٹ جاری کیے ہیں۔ تو یہ بھی نہیں ہوگا تو گیٹ کے قریب عدالت کیا لگا دیتی ہے؟ نوٹس، کیونکہ بھائی کبھی نہ کبھی گھر تو آؤ گے نا۔ اس کے بعد بھی اگر آپ عدالت میں حاضر نہیں ہوتے تو عدالت کیا کرتی ہے؟ آپ کے خلاف فیصلہ سنا دیتی ہے۔ پھر آپ عدالت میں آ کے یہ کہو کہ مجھے تو نوٹس کا پتہ ہی نہیں چلا، تو میرے خلاف فیصلہ کیوں سنایا؟ تو عدالت کہے گی کہ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا تمہارے پاس میرا نوٹس نہیں پہنچا؟ گیٹ پہ بھی لگا دیا اور اخبار میں بھی اناؤنس کر دیا، اور خود بھی تم مجرم تھے، تمہیں پتا تھا کہ میرے خلاف عدالت میں کوئی جائے گا، تو اب تمہارا یہ عذر قابل قبول نہیں ہے۔ تو اسی طرح یاد رکھیں، اللہ نے فیس بک کے ذریعے بھی غیر مسلموں کے کان میں علماء کی دعوت پہنچائی۔ میں نے بتایا نا، ایک سکھ نے اسلام قبول کیا، واٹس ایپ کے ذریعے اس تک اسلام کی دعوت پہنچی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث واٹس ایپ کے ذریعے پہنچتی تھیں تو اس کو متاثر ہوا کہ یار یہ کیا ہے، یہ کس کی تعلیمات ہیں۔ میں آپ کو عجیب بات بتاؤں، ایک آغا خانی نے، کئی سال پرانی بات ہے، اسلام قبول کیا، ایک دن فضائل اعمال کی تعلیم میں کہیں بٹھا دیا کسی نے، اس میں کچھ اخلاقیات کی باتیں تھیں، اخلاقیات کی، تو اس کو بڑی اچھی لگی کہ یار یہ تو بڑے اچھے اخلاق کی ایک باتیں سکھائی جا رہی ہیں اس میں۔ تو اس نے کیا کیا کہ تھوڑی سی ریسرچ کی، تو پھر اسلامی فقہ کا مطالعہ کرنا شروع کیا اس نے کہ اسلامی قانون پڑھوں میں۔ جب قانون پڑھا تو ظاہر ہے یہ جو ائمہ اربعہ ہیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، انہی کا قانون مدون ہوا ہے نا، جو انہوں نے ریٹن فارم میں، تو یہی لوگ لے کر آئے ہیں اسلامی قانون کو۔ ان کی کتابیں پڑھی تو حیران ہو گیا کہ یار یہ تو آکسفورڈ یونیورسٹی میں بھی، یعنی اس طرح کی جو بحث ہے اور اس طرح قانون کی باریکیوں میں جا کے ڈیبیٹ کرنا، یہ تو آکسفورڈ یونیورسٹی میں آج پڑھایا جا رہا ہے۔
تو اس نے کہا کہ یہ لوگ کب پیدا ہوئے تھے؟ پتا چلا کوئی 80 ہجری میں، کوئی 150 ہجری میں. اس نے کہا یار یہ اس دور میں کسی باطل مذہب کے ماننے والے اتنا اچھا لا مرتب نہیں کر سکتے جب دنیا اندھیروں میں پڑی ہوئی تھی اور اسلام قبول کیا اس نے. اس نے کہا اس دور میں اتنی تہذیب کہاں سے آ گئی کہ ایسا پورا ایک لا ریٹن فارم میں لکھ کے چلے گئے وہ لوگ. آج ایک بہت بڑے ڈاکٹر تھے، ڈاکٹر سے مراد میڈیکل والے ڈاکٹر نہیں، وہ جو پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہوتے ہیں، اور کے ایس بی ایل یونیورسٹی کے پروفیسر بھی ہیں. انہوں نے بتایا کہ گوروں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ ہم